پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تجویز پر اپنا پیپر ورک مکمل کر لیا ہے۔ پی ڈی ایم کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ جو ہماری جب پی ڈی ایم بند رہی تھی، ہمارا جو پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہو رہی تھی اور اے پی سی ہوئی تھی، اس میں جو ہم نے ایک چارٹر پہ دستخط کیا، ایک معاہدے پہ دستخط کیا، اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر رہ کر جو اس حکومت کے خلاف ایک مہم چلائیں گے، جس میں عدم اعتماد کی تحریک بھی شامل ہے، جس میں استعفے بھی شامل ہیں، جس میں باقی ہمارے پاس جو بھی سفارشات آئیں گی وہ بھی شامل ہے۔ لہٰذا ہم اس پہ جو ہے قائم ہیں، اور میری اپنی ذاتی کیلکولیشن ہے کہ اگر ہم عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں تو انشاءاللہ قومی اسمبلی میں جو ہے ہم 10-12 ووٹوں سے جو ہے عدم اعتماد کی تحریک میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں اور آپ اپنا کام کریں۔ جب سیاستدان سیاست کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ حکومتیں کیسے گر رہی ہوں گی۔ سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وزیر اعظم کی طرف سے پی ٹی آئی اراکین کو 50 کروڑ کے فنڈز کی رشوت دی گئی۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں قاضی فائز صاحب کا کہ انہوں نے اس پہ نوٹس لیا کہ جو وزیر اعظم صاحب 50 کروڑ روپے رشوت ایم این ایز کو دے رہے تھے، اس کو انہوں نے ایک نوٹس لیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن بھی ابھی جاگے گا، کیونکہ اب تو الیکشن کمیشن کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ جاگیں۔ وہ وزیر اعظم صاحب جو 5 کروڑ روپے کو حرام قرار دیتے تھے ماضی میں، آج وہ 50 کروڑ روپے حلال قرار دے رہے ہیں کہ میں اپنے ایم این ایز کو خریدوں اور سینٹ کا الیکشن اس پہ گزاروں۔ اس 50 کروڑ سے تو بہتر تھا کہ آج وہ اس عوام کو جو ہے ویکسین لے کے آتے، ویکسینیشن کرتے۔ وہ بھی ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں جو یہ دے رہے ہیں اپنے پارلیمنٹیرینس کو ووٹ خریدنے کے لیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ویکسین لاتے اور لوگوں کو ویکسینیٹ کرتے، لیکن اس کے لیے بھی ہم پھر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے کہ ہمیں مفت میں چیزیں دی جائیں تاکہ ہم وہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ بنی گالہ کے بعد اب زمان ٹاؤن لاہور میں خان صاحب کا گھر بن رہا ہے، یہ کون بنا رہا ہے؟ کرپشن کی اگر بات کرتے ہیں تو انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بنایا کہ بنی گالہ کا جو گھر اس کا جو گھر بن رہا ہے ان کا زمان پارک لاہور میں، وہ کون بنا کے دے رہا ہے، کس کے پیسوں پہ دے رہا ہے؟ عمران خان صاحب کی تو صرف آمدن، صرف ان کا جو ہے وہ تنخواہ ہے وزیر اعظم کی۔ اس تنخواہ میں کیا وہ گھر بن سکتا ہے؟ یا اس پہ بھی کوئی اے ٹی ایم مشین کام کر رہی ہے؟ زمان پارک کا گھر ان کا بن رہا ہے۔ اور ذکر تو سلائی مشینوں کا کبھی انہوں نے نہیں کیا کہ علیمہ باجی کی سلائی مشینوں سے جو ہے وہ کتنے جو ہے ڈالرز اور جو باہر ملک گئے ہیں وہ کہاں سے آئے تھے، اس کا منی ٹرائل انہوں نے نہیں دیا۔ پھر جب ڈیم فنڈ کا ذکر نہیں کرتے کہ ڈیم فنڈ کے پیسے کدھر ہیں۔ پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ چینی کی، آٹے کی، دوائیوں کی کتنے بڑے بڑے سکینڈلز آئے ہیں۔ مجھے آج کل بڑا افسوس ہوا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بی آر ٹی کا کیس نہ ایف آئی اے تحقیقات کر سکتی ہے اور نہ نیب تحقیقات کر سکتی ہے، تو میں ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ ہمیں بتایا جائے کہ پھر ہم انصاف کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ جو جنگلہ بس 40 ارب میں جو ہے کرپشن شدہ تھی، آج 100 ارب روپے پہ وہ جو بی آر ٹی ہے جو چیخ چلا رہی ہے کہ یہاں پہ کرپشن ہوئے ہے، آج ہمارے جو ہے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کی توہین ہو رہی ہے، یہ سازش ہے، سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں۔ آج میری ریکویسٹ ہوگی ان سلیکٹر سے جنہوں نے ان کو ہم پہ نافذ کیا، جنہوں نے ان کو ہم پہ مسلط کیا، کہ آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے تگڑے ہمارے کتنے دن حکومت چلا سکتے ہیں۔ یا پھر ہمیں آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ تہیہ کیے ہوئے سلیکٹرز نے کہ ہم سیاستدانوں کی اتنی توہین کریں کہ لوگوں کا جو ہے ان پہ اعتماد ختم ہو جائے۔ کیونکہ جو کام پی ٹی آئی کے ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، جو وزیر کر رہے ہیں، جو اسپیکر کر رہے ہیں، جو گورنر کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل کلاس کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے۔ اور کیا یہ کوئی سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جا رہا ہے؟ لہٰذا میری سلیکٹر سے یہ گزارش ہوگی کہ سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں اور ہر ادارے کو اپنا کام کرنے دیں تاکہ ہم جو ہے سیاست کر سکیں۔